آپ کو لگتا ہے کہ اتنی مضبوط تحریک شروع کر پائیں گے اور گورنمنٹ کو مشکلات کا شکار کر سکتی ہے حالیہ اپوزیشن؟ دیکھیے، کچھ نہ ہونے سے ہونا تو بہتر ہے. ظاہر ہے جو بھی گیون اسپیس ہے اپوزیشن کے پاس، اس میں جتنا کہ احتجاج ہو سکتا ہے وہ تو کر رہے ہیں. تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس سے زیادہ بہت زیادہ اثر تو نہیں پڑنے والا، کیونکہ احتجاج میں جو پبلک پارٹیسپیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن پھر بھی لیڈرشپ نکل رہی ہے، اپنے تئیں کوشش تو کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے بھی چلے بہتر ہے کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہوتا ہی ہے نیوز ایک میں. اور جہاں تک دیکھیں تحریک چلنے کا جو معاملہ ہے، اس پہ وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک ہی چیز کے اوپر کہ کیا جو ججز ہیں جو ریزائن کر رہے ہیں یا جو اس چیز سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ بیسک اسالٹ تو ہوا ہے جوڈیشری کے اوپر 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے. تو اگر وہ نہیں نکلتے خود، وہ سٹیپ ڈاؤن صرف کرنا آپشن نہیں ہے، سٹیپ آؤٹ بھی ان کو کرنا پڑے گا، یعنی سڑکوں پہ بھی نکلنا پڑے گا اور ان کو وکلا کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. وکلا کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ابھی اس پہ فقدان ہے. سیاسی قیادت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی ایسی وائبرنٹ لیڈرشپ نہیں ہے. اور جو اپوزیشن اتحاد ہے، جب تک اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہ شامل ہوں اور ان کو فرنٹ سے لیڈ نہ کریں، تو عمران خان صاحب کی ایبسنس میں تو پھر کوئی اور بندہ ہے نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ کوئی افیکٹولی کوئی چلا سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں اس وقت ہیں معاملات، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اگر ججز نکلتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے جی وہ نکلتے ہیں وکلا جو ہیں وہ کتنا جڑتے ہیں. لیکن باہر طور جو ہے اس پہ جو لیڈ ہے وہ ججز کو لینی پڑے گی جو ریٹائر ہو رہے ہیں، جو اس سے افیکٹ ہوئے. لیکن چودھری صاحب، ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید 3 یا 4 ججز کے استعفے جو ہیں وہ اور بھی آ سکتے ہیں. تو آپ تو خود وکیل ہیں، وکلا کے سینٹیمنٹ کو آپ سمجھتے ہیں. آپ کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے وکلا تحریک چلی تھی اس سٹائل کی کوئی تحریک جو ہے وہ آج کل چل سکتی ہے؟ دیکھیں، جو پہلی وکیلوں کی تحریک جو تھی وہ بیسکلی تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بیک تھی نا جی، جنرل مشرف کے خلاف. تو وہ جو ہے وہ اس پر جنرل شوق پرویز کینی کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چلوائی تھی. اور وکلا جو ہے ہمارے عام وکلا تو استعمال ہوئے تھے، اس میں کچھ چیمبرز بینیفٹ ہوئے اور کچھ جو ہیں وکلا جو افتخار چودھری کے زمانے میں جو پہلے بالکل سائیکلوں پہ یا موٹر سائیکلوں پہ آتے تھے، وہ پھر بڑی گاڑیوں پہ بڑے گھروں کے مالک ہو گئے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے نا جی کہ اس وقت. لیکن ظاہر ہے اس طریقہ اگر آپ جائزہ لیں، اسٹڈی کریں، تو اس میں جو افتخار چودھری تھا وہ لیڈ کر رہا تھا، وہ خود جاتا تھا ہر جگہ پہ. تو اس کے پھر بعد سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہوں گی، پھر عوام کی پارٹیسپیشن ہوئی. تو ابھی تک تو دیکھیں نا، جب تک میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تمام چیز تو کامیاب اسی صورت میں ہوگی جب جو فیکٹرز ہیں وہ خود آئیں گے سامنے. آپ یہ کہیں کہ آپ باہر بھی نہ نکلیں اور مطلب سارے بینیفٹ بھی ججز لے جائیں اور خود کوشش نہ کریں تو یہ مشکل ہو جائے گا. آج بھی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی جو اسلام آباد بار کی ججز کے ساتھ بہت، خاص کر اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ ان کی بہت زیادہ سمجھیں کہ مخاصمت ہے، کیونکہ وہ ایک جو واقعہ ہوا تھا اس میں ان کے اوپر پرچے ہوئے اینٹی ٹیررزم کے. تو وہ ایک ناراضگی کا عنصر اسلام آباد کی حد تک جو ہے بائی اینڈ لارج وہ نظر آتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر لوگ بھول کے ساتھ لگ جاتے ہیں. لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ باہر بھی تو نکلے نا. اچھا چودھری صاحب، ویسے پاکستان تحریک انصاف کی جو اصل اسٹرینتھ ہے وہ تو کے پی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ چند مہینوں میں، چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی احتجاج ہوا ہے تو وہ کے پی گورنمنٹ کے سر پر ہوا ہے. اب سہیل آفریدی جب سے آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. نومبر کے اندر کوئی بڑا احتجاج، کوئی لانگ مارچ یا کوئی اس قسم کی سڑکوں پر کوئی گہما گہمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ وہ تو ابھی جی 6 دفعہ اڈیالہ کے باہر گئے ہیں لیکن ان کو تو ملاقات کا موقع بھی نہیں مل رہا. تو یہ تحریک جو اگر شروع ہوتی بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جیسے کہ دعویٰ بھی کر رہی تھی کہ جی ہم تو ہاؤس نہیں چلنے دیں گے، ہاؤس بھی چلا، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم باہر نکلیں گے، باہر بھی نکلے. آج بھی اپوزیشن نے شرح دستور پر جی واک کر کے احتجاج کیا ہے. تو
ایسے میں پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن اپنے مقاصد کیسے حاصل کرے گی؟ دیکھیں اس کے لیے تو سیاست کرنی پڑے گی نا جی. وہ تو اگر سہیل آفریدی صاحب کی یا جو احتجاجی سیاست ہے اس کی بھی حکمت عملی ہوتی ہے نا. اگر وہ حکمت عملی نہیں ہوگی اور اگر وہ ناپید ہوگی، آپ کے پاس اس کا بھی کوئی آپ سٹارٹنگ پوائنٹ، مڈل پوائنٹ، اینڈ پوائنٹ نہیں ہوگا، پلان بی نہیں ہوگا. تو پچھلے سال بھی تو نومبر میں ہمارے 12-15 بندے شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر بلڈ اپ نہیں ہو سکا. اور انفارچونیٹلی اس وقت ٹائم بھی تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اس وقت اگر اسمبلیوں سے استعفے دیے جاتے، اس وقت ایک لارجر جو ہے وہ کوئٹ کیا جاتا تو پھر ایک بہتر معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت نہیں کیا گیا. تو آج بھی جو احتجاج اگر بغیر سوچے سمجھے صرف آپ دیوار سے سر ماریں گے، اپوزیشن الائنس نہیں بنائیں گے، دوسرے لوگوں کے جو عام لوگوں کے مسائل ہیں ان کو آپ اجاگر نہیں کریں گے، تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے جو ایک سپیریئر پالیٹکس ہے وہ پولیٹیکل حکمت عملی تو نظر نہیں آتی نا جی. وہ تو ایک فیکٹ ہے. باقی آج واک شاپ جو بھی ہوئی ہے، پھر وہ تو گیون سرکمسٹانسز میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. اس پہ تو میرے خیال میں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ہو رہا ہے وہ ہونا لیکن تو ہے. چودھری صاحب آج تو ویسے ملاقات کا دن بھی تھا، آج بھی تیسرا مسلسل ہفتہ ہے جی، فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے. تو آج تو ان کی بہنوں نے وہاں پر دھرنا بھی دیا ہے، کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی موجود تھے لیکن ان کو منتشر بھی کیا گیا. یہ بھی اطلاعات ہے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو آخر گورنمنٹ کیوں نہیں ملاقات نہیں ہونے دینا چاہ رہی اور گورنمنٹ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ دیکھیں اصل میں گورنمنٹ میں بھی جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو اگر وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کریں گے تو اس کا تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، اور اس میں ہونا بھی چاہیے. دیکھیں نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کیوں ان کو بہنوں کو ملاقات آپ کرنے دیں، اور پھر وہ ان کو یہ ڈر کہ نومبر میں پتہ نہیں ہاں یہ آ جائے گا. پیغام تو پہلے بھی جو ہے وہ آتا، پیغام تو جی پہلے بھی آتا جاتا رہتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو دیکھنے کی ہے نا جی کہ اس میں آپ حکومت کی ہٹ درمی نظر آتی ہے. حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو اسپیس نہیں دینا چاہتی. تو پھر آئندہ آنے والے جو 4-60 دنوں کے بعد پھر پی ٹی آئی کے پاس اور سہیل آفریدی وغیرہ کے پاس اور کیا چوائس رہ جائے گی ماس کہ وہ پھر احتجاج کریں. تو انڈلج کرنا یا اسپیس دینا یہ تو حکومت کا کام ہے، لیکن حکومت کے جو ایڈوائزرز ہیں کوئی حکمت عملی نہیں ہے. وہ صرف ڈنڈا سوٹے کے اوپر یہ سارے چلائے جا رہے ہیں، اور یہ کتنی دیر چل سکے گا کیونکہ معیشت بھی نہیں چل رہی ہے، مہنگائی بھی بہت ہے، بے روزگاری ہے. ملک کے طول عرض میں ذمہ دار پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، مزدور پریشان ہے. تو یہ ایلیمنٹس بھی ہیں. لا اینڈ آرڈر کا سچویشن آپ کے سامنے ہے. انٹرنیشنلی جو بھی چیزیں کامیابی ہو رہی ہیں لیکن چودھری کنسالیڈیٹ نہیں ہو رہی ہیں. صاحب ابھی مشورے جو ہیں پی ٹی آئی کو وہ تو یہی مل رہے تھے نا کہ آپ مفاہمت کریں، آپ سیاست کریں، آپ مذاکرات کریں، آپ بیٹھیں ان کے ساتھ تاکہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں. اور فواد چودھری صاحب نے، محمود مولوی نے، عمران اسماعیل نے ایک ایفرٹ بھی کی کہ جناب وہ شاہ محمود قریشی سے ملے. انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ سے بھی ملیں گے، دیگر پارٹیوں سے بھی ملیں گے، کوئی راستہ نکالیں گے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے انہیں ڈس آن کر رہی ہے. تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ راستہ اسی طرف سے نکلتا ہے؟ تو پی ٹی آئی کی جو حالیہ قیادت ہے، کیا آپ کو اعتماد ہے کہ وہ جو ہے خان صاحب کو ریلیف دلوانے میں کچھ کامیاب ہوں گے؟ یا اگر مذاکرات ہوتے ہیں یا مفاہمت ہوتی ہے اور آپ کو کچھ ریلیف ملتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کی حالیہ قیادت کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی حالیہ قیادت تو اب آپ کے سامنے 2-2.5 سال سے وہ نہیں کوئی دلا سکے نا ریلیف. وہ تو خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ایسی آپ جا کے سروے کر لیں، عام ورکروں سے پوچھ لیں تو ان کو بھی کوئی امید نہیں ہوگی. مسئلہ تو ان کو یہ ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوٹ لکھپت والی لیڈرشپ باہر آ گئی تو وہ سیاسی لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے فیسز بھی ہیں، اور وہ سیاست سمجھتے بھی ہیں، ان کی عزت بھی ہے. تو وہ شاید یہ ریپلیسمنٹ کی کوئی ڈر خوف ہو ان کو، خاص کر جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. کیونکہ پنجاب کی جو تھوڑی بہت متحرک قیادت ہے وہ تو عالیہ حمزہ ہی ہے. باقی تو کوئی ایسا آپ نے ایکٹیویٹی نہیں دیکھی. مزید بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تو کے پی میں چھپے بیٹھے ہیں تو یا مفرور ہیں. تو ان ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے تو ان کو تو یہ جب تک آپ دیکھیں نا، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اب آپ علامہ ناصر عباس صاحب ہیں یا محمود خان اٹکزئی صاحب ہیں، یہ بھی تو دوسری پارٹیوں کے ہیں نا جی، پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں. ان کی اپنی اپنی پارٹی ہیں، وہ بالکل ساتھ دے رہے ہیں. آپ نے ان کو ساتھ لگایا تو کوئی بھی اگر کوئی ایفرٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ برابر ثابت ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو تو رادر خوش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بات بھی کرتا ہے
کوشش بھی کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے، تو اس میں برا منانے والی کون سی بات؟ 28ویں ترمیم کی بھی بعض گشت ابھی سنائی دے رہی ہے. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ عدالت میں گئی ہوئی ہیں، وہ کیس بھی چل رہا ہے، اس کو قلعدم کرانے کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں. 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی ہے، 28ویں کی بھی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے آئینی ترامیم پر کام کر رہی ہے، اور ان ترامیم سے کیا گورنمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، اور کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ اپوزیشن یا خاص طور پر پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ٹرین مس کر دی ہے؟ نہیں دیکھیں، گورنمنٹ تو اس لیے نہیں نا مضبوط ہو سکتی کیونکہ گورنمنٹ پاپولر نہیں ہے، گورنمنٹ کی ڈیلیوری بھی کوئی نہیں ہے. 28ویں ترمیم میں تو اگر لوکل گورنمنٹ کا کوئی آتا ہے یا NFC وارڈ کا وہ فرق ڈالتے ہیں اور وفاق کو مضبوط کیا جاتا ہے، وہ تو پاکستان کے لیے ایک بہتر چیز ہوگی.